السلام علیکم ناظرین، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ میں بطور اڈہاک جج کی تقرری کا معاملہ جو ہے یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنلی طریقہ کار ہوتا ہے، جو پارلیمانی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو اڈہاک جج کے تقرر کی منظوری دی گئی۔ پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ اٹھایا گیا، وہاں پر اس کو تجویز جو ہے سفارشات مرتب کر کے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجی گئی، پھر پارلیمانی کمیٹی نے بھی ان سفارشات کی منظوری دی، جس کے بعد اس کا باقاعدہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب نے سپریم کورٹ کے بطور اڈہاک جج حلف اٹھانے سے معذرت کی ہے، اور وہ سپریم کورٹ تشریف نہیں لائے حلف اٹھانے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں وہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مراسلہ بھیج چکے تھے، اور انہوں نے اپنی معذرت جو ہے اس سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے اس کے مطابق کسی بھی جج کو جب سپریم کورٹ میں اڈہاک جج تقرر کیا جاتا ہے تو اس جج کی جو متعلقہ ہائی کورٹ ہوتی ہے اس کے چیف جسٹس کی کنسنٹ لینا ضروری ہوتی ہے، اس جج کی کنسنٹ لینا ضروری ہوتی ہے۔ اور اب جب کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خود ایڈہاک جج لگایا جا رہا ہے تو ان کی کنسنٹ لیے بغیر ان کو یہ زبردستی جو ہے ایڈہاک جج لگایا جا رہا ہے، یہ غیر آئینی معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تھا اس کو بھی خط لکھا تھا، اور اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مراسلہ بھیجا گیا، اور ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی اس سلسلے میں خط لکھا گیا، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 سے زیادہ جو ہے کہ وہ خطوط اس سلسلے میں انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ڈیسیژن ہے، جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں حلف برداری کی تقریب اور حلف برداری کے لیے جو ہے وہ تشریف نہیں لائے، جس کے بعد صورتحال جو ہے کہ وہ زیادہ گمبھیر دکھائی دے رہی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ بار اور جو بینچ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی تصادم کی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، سندھ بار ایسوسی ایشن نے اور کراچی بار ہائی ایسوسی ایشن نے جس روز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ایڈہاک جج کی تقرری کے حوالے سے معاملہ زیر غور آنا تھا، اس روز سندھ میں تمام اعلیٰ اور لوور کورٹس کے اندر جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، ہڑتال کی گئی تھی، اور وکلا جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ فیصلہ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایک تحریک چلائیں گے۔ تو یہ فیصلہ تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ کیا وکلا تنظیمیں اس فیصلے کو تسلیم کریں گی؟ احمد علی شیخ صاحب نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور کے اوپر فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، یا جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی سفارشات پر مس کنڈکٹ کا کیا ان کے خلاف جو ہے کہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں ان کو نوٹس جاری کر کے کیا ان کو برطرف کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، اور کیا اس فیصلے کے اثرات جو ہے کہ وہ آئندہ جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے جو میکنزم ہے، یا ہائر کورٹس کے اندر جو ججوں کی ترقیاں یا تقرریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے متعدد قانونی اور جو کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ مختلف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اس کے اوپر مختلف آراء دے رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو 2 کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں، جن کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اگر ایک عام شخص بھی اس میں 182 آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، اور جو پھر آرٹیکل 200 جو ہے، یہ بڑے وضاحت کے ساتھ جو ہے کہ ججوں کی ایڈہاک جج کے بطور کے اوپر تقرری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک جج کو اگر ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے تو اس کا بھی طریقہ کار اس کے اندر واضح ہے۔ اس کا ذرا ایک جائزہ پہلے لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی جو رائے ہیں اس کے نتیجے میں جو احمد علی شیخ صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بطور ایڈہاک جج حلف نہیں اٹھائیں گے، اور حلف نہیں اٹھایا انہوں نے، اس کے بعد ان کا اپنا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کے مستقبل میں ججوں کی ترقیوں اور تقرریوں کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر تیسرا یہ معاملہ جو ہے کہ اس کا جو بار اور بینچ کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، وہ منفی ہوں گے یا مثبت ہوں گے۔ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 182 سب آرٹیکل 2 ہے، وہ ججوں کی سپریم کورٹ میں جو ایڈہاک جج ہے اس کی تقرری کے حوالے سے اس کے اندر طریقہ کار درج ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ یہ صدر مملکت کی منظوری سے اس کی تقرری کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جس ہائی کورٹ سے کسی جج صاحب کو جو سپریم کورٹ کے جج بننے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کو ایڈہاک جج مقرر کرنا مقصود ہو، تو پھر اس متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اس کی رضامندی لی جائے گی، اور پھر پریزیڈنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے کہ ایسے جسٹس کو جو ہائی کورٹ کے جج ہوں اور سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل ہوں ان کو ایڈہاک جج مقرر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے آرٹیکل 182 کی شق جو ضمنی شق 2 ہے وہ ایڈہاک جج کی تقرری کے لیے بڑی واضح ہے۔ پھر آرٹیکل 200 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے میں جب جج کو ٹرانسفر کیا جائے گا تو اس میں جس جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی ضروری ہے، اور پھر جس ہائی کورٹ سے جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ان دونوں ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی کنسنٹ لینا ضروری ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت اس میں ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ نوٹیفیکیشن ہوگا ٹرانسفر کا۔ تو اس میں دونوں طریقوں کے اندر خواہ وہ ایڈہاک جج کی تقرری ہو، خواہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج کی ٹرانسفر ہو، اس میں اس جج صاحب کی بھی اور متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی کنسنٹ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ آئین پاکستان کی شق 182 میں اور آئین پاکستان کی شق 200 میں یہ بڑا واضح طور کے اوپر درج ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے اور جو ان کی تقرری اور ترقی کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے، اس کے اندر چیف جسٹس پاکستان صاحب اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج صاحبان جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ ایک سابق چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کے کوئی سابق جج جو ہیں وہ اس میں ممبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے نامزد کردہ جو ہے کہ ایک سینئر وکیل جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ آئین پاکستان کو، قانون کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ احمد علی شیخ صاحب کو ایڈہاک جج کے طور کے اوپر سپریم کورٹ میں لگایا جا سکتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کی جو پارلیمانی کمیٹی کو گئیں۔ پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے 4 ارکان شامل ہوتے ہیں، اور ان 4 ارکان میں سے 2 حکومت کے اور 2 اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، تو برابر نمائندگی ہوتی ہے۔ تو ان 8 ارکان کی بھی اس میں منظوری اور اس کے بعد صدر پاکستان کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، تو یہ تقرری ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جج صاحب نے، احمد علی شیخ صاحب نے حلف نہیں اٹھایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 3 بار خطوط لکھے اور اپنی کنسنٹ نہیں دی، معذرت کی، اس کے باوجود ان کو لگایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ اگر احمد علی شیخ صاحب نے حلف نہیں اٹھایا تو کیا ان کا جو چیف جسٹس کی حیثیت سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ان کا منصب ہے کیا وہ خطرے میں پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا؟ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ترقی کر دی گئی، ان کو سندھ ہائی کورٹ سے نوٹیفائی کر کے سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا۔ اب اگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو یہ جو ان کی پوزیشن تھی وہ ویکنٹ ہو گئی، اور سپریم کورٹ میں اگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو یہ پوزیشن بھی ان کی ویکنٹ ہو گئی۔ اب جو ہے کہ وہ جج نہیں رہے، ایک خیال یہ ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی کنسرن نہیں لی گئی، اس لیے وہ اس کو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس چیلنج کے نتیجے میں وہ اپنے حق میں فیصلہ لے کے دوبارہ چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ جو ہے ان کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ابھی 2 آراء ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس قسم کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں کہ اگر کوئی حلف نہیں اٹھاتا تو کیا ہوگا۔ تو جو رائے ہے کہ جہاں پہ خاموشی ہو تو اس وقت پھر جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں اگر یہ اس میں اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر بھی چیف جسٹس پاکستان وہی ہیں جو اس کمیشن کے چیئرمین تھے تقرری کے حوالے سے، سینئر ترین 4 جج بھی وہی ہوں گے جو اس کمیشن میں بیٹھے تھے، تو کیا فل کورٹ بٹھائی جاتی ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک رائے یہ ہے کہ احمد علی شیخ صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں اور جو صدر پاکستان جو ہے سپریم جو لیڈر ہوتے ہیں پاکستان کے، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتے ہیں،
ان کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو تسلیم نہیں کیا، تو اس لیے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر طریقہ کار ہے جج کی برطرفی کا، اس طریقے سے اس کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو مختلف آراء ہیں۔ دونوں صورتوں میں تنازع جو ہے وہ ایک طرف لیگل تنازع ہے، دوسری طرف جو سندھ بار نے اور سندھ ہائی کورٹ بار نے یا کراچی بار ایسوسیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اس قسم کے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بار اور بینچ کے درمیان جو ہے براہ راست تصادم ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی اور اس کو ریزسٹ کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پہ بار ایسوسیشن اور یہ کیا لائمل اختیار کرتی ہیں، اور یہ جس طرح سے اس روز کو جب اس معاملے کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں زیر غور لانا تھا اس روز ہڑتال کی گئی، تو اب کیا یہ سندھ بار سے اور سندھ ہائی کورٹ بار سے اور کراچی بار سے نکل کر یہ تحریک پاکستان بار کونسل بھی اس کو اختیار کیا جائے گا، اور کیا یہ لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی اور یہ باقی جو بار ہیں ان کو بھی منظم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کے اوپر ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال چلتی ہے۔ لیکن فیصلہ جو ہے جو بھی ہوا اس میں میرا خیال ہے کہ اس عمل کو عدالتیں ہمیشہ فیصلے کرتے ہوئے اس چیز کو زیر غور رکھتی ہیں کہ وہ قابل عمل ہوں، اور اگر وہ قابل عمل نہ ہو اور ان کے نتیجے میں بدامنی یا تصادم یا کسی اور چیز کا انتشار کا خطرہ ہو تو اس سلسلے کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے، اس سلسلے کو جو ہے کہ وہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے یا اس سے کنارہ کشی اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ہو گیا، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، حلف برداری کی تقریب کے لیے ڈیٹ بھی فکس ہوگی، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اس کے اندر تصادم نہیں پیدا ہونا چاہیے، یہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن اور جو قانون کے اندر طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ کس جج کی کیا وابستگی ہے، کیا سوچ ہے، وہ کس قسم کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر تو ان فیصلوں کے اندر واقعی قانونی اور لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل اگر آپ کو قباحتیں نظر آتی ہیں تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ یہاں یہ ہے، اور اس کا بھی طریقہ کار سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے درج ہے کہ کس جج کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں واضح ہیں اور اس کے باوجود ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، میرے خیال ہے یہ بدقسمتی ہوگی، اس سے جو عدالتی نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، اس کی ساکھ متاثر ہوگی، اور بار اور بینچ جو ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو انصاف کے تقاضے جو ہے بڑھتے ہیں اور پنپتے ہیں اور فروغ پاتے ہیں اور انصاف جو ہے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر بار اور بینچ کے اندر تصادم پیدا ہو جائے تو پھر دونوں کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور عوام کا اعتماد ان اداروں سے اٹھتا ہے، جو کسی طور کی صورت بھی اچھے نتائج مرتب نہیں کرتا۔ ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، یہی انصاف کے تقاضوں، یہی جو ہے کہ وہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے، جو عدلیہ کا مقام ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قانون اور آئین کی بالادستی کو ترجیح دی جائے اور اسی کی روشنی میں تمام فیصلے کیے جائیں۔